پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سنا محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ تمام فوجیوں اور شہریوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل کی گئی، عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا۔ محمد بن قاسم نے دوسرا حکم یہ دیا کہ اس شہر اور شہر پناہ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ اس طرح اس شہر کا نام و نشان اسی دور میں مٹ گیا تھا۔ اب آگے ایپیسوڈ نمبر 82۔ ایک شہر کی تباہی نے ہندوستان میں دور دور تک تہلکہ مچا دیا۔ راجوں اور مہاراجوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ طاہر نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے راجوں مہاراجوں کو عرب سے آئے ہوئے مسلمانوں کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا خاندان اور وزیر ہمشیرہ اور فوجی حاکم جانتے تھے کہ وہ ہندوستان کے تمام حکمرانوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کرنے کے جتن کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس کے مارے جانے کے بعد مشہور ہو گیا تھا کہ وہ ہندوستان کے دورے پر چلا گیا ہے اور بہت بڑی فوج لے کر آ رہا ہے۔ اس کے اپنے بیٹے بھی اس خبر کو سچ مانتے تھے، مگر محمد بن قاسم کی ضرب کاری نے طاہر کے پسماندگان، اس کی فوج اور رعایا کو یقین دلا دیا کہ طاہر مارا جا چکا ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ طاہر کسی ایک مقام، کسی ایک میدان یا کسی ایک محاصرے میں مسلمانوں کو شکست دے دیتا تو اس کے راج کے ارد گرد کے راجے اور رائے اس کے محاذ پر آ جاتے اور یہ ایک متحدہ محاذ بن جاتا، لیکن مسلمان تیز تند سیلاب کی مانند بڑھے آ رہے تھے۔ ان کے قدموں میں سندھ کے قلعے ریت کے گھرونوں کی مانند گرتے جا رہے تھے اور طاہر اپنی راجدھانی سے باہر نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے سوچا تو ٹھیک تھا کہ محمد بن قاسم کی فوج اس کی راجدھانی سے دور ہی تھک کر چور ہو جائے گی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور بڑی آسانی سے اس فوج کا نام و نشان مٹا دے گا۔ لیکن اس کے پڑوسی راجے اور مہاراجے یہ دیکھ رہے تھے کہ طاہر اپنے قلعے دیتا چلا جا رہا ہے اور خود سامنے نہیں آتا۔ وہ سامنے آیا تو اپنے سفید ہاتھی سمیت مارا گیا۔ یہ خبر سن کر طاہر کے پڑوسی اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہیں یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ طاہر مارا جا سکتا ہے تو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کے لیے 10 بار سوچنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ طاہر کے بیٹے اور بھتیجے جو نامی گرامی جنگجو تھے اور میدان جنگ کا تجربہ بھی رکھتے تھے، وہ مسلمانوں کی فوج کے آگے آگے بھاگے آئے۔ وہ ایک قلعے سے اپنی فوج اور رعایا کو بغیر بتائے چھپ کر بھاگتے اور اگلے قلعے میں جا پناہ لیتے۔ ان حالات میں ان راجوں اور مہاراجوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ اپنی اپنی جنگ لڑیں اور اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کریں کہ انہیں لڑنا چاہیے یا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا یا اطاعت قبول کرنے کا معاہدہ کر لیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سکھ کی تباہی نے تو ہندوستان کے مہاراجوں کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا۔ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ محمد بن قاسم کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیتے، لیکن وہ اب اپنے اپنے فیصلے خود ہی کرنا چاہتے تھے۔ محمد بن قاسم تباہ شدہ سکھ سے کچھ دور کھڑا شہر کے ملبے کے انبار کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیا کیا خیال آ رہے تھے۔ پھر وہ ایک اونچی جگہ جا کھڑا ہوا اور اس کی نگاہ میں مجاہدین کے لشکر پر گھومنے لگی۔ ان میں کئی زخمی تھے، ان کے زخموں پر پٹیاں بندھی تھیں۔ یہ بتانا ممکن نہیں ہے کہ محمد بن قاسم کے ذہن میں کیا کیا خیال آ رہے تھے، سوائے اس کے کہ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ محمد بن قاسم جو اس وقت تک پیدل چل رہا تھا، گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کا رخ دریا کی طرف کر دیا۔ یہ دریائے چناب تھا جو سکھ اور اتھان کے درمیان حائل تھا۔ اگر درمیان میں دریا نہ ہوتا تو ملتان اور سکھ ایک ہی شہر ہوتے۔ اصل شہر تو ملتان تھا۔ ملتان کا قلعہ بہت مضبوط تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ قلعہ کتنا مضبوط ہے، اس کی ساخت کیسی ہے اور اس کے اندر فوج کتنی ہے۔ 3-4 آدمی جو اس علاقے کے مقامی لباس میں ملبوس تھے محمد بن قاسم کی طرف آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک
को मोहम्मद कासिम पहचानता था। वो शाबान सख्वी था, वो भी वहाँ के मुकामी लिबास में मलबूस था। मोहम्मद बिन कासिम उसे हर बहरूप में पहचान लेता था। ये आदमी मोहम्मद बिन कासिम के पास पहुंचकर रुक गए। शाबान सख्वी ने दो आदमियों को आगे कहा। इब्ने कासिम शाबान सख्वी ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, ये दो आदमी यहाँ के मांझी हैं। ये बताते हैं कि सिक्का हाकिम उनकी कश्ती पर दरिया के पार गया था। उनमें इसमें शक नहीं कि वो मुल्तान के किले में चला गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उन लोगों ने ये भी बताया होगा कि सिख से कितने फौजी और दूसरे लोग भागकर मुल्तान गए हैं। इतनी ज़्यादा नहीं कि हम परेशान हो जाएं। शाबान सख्वी ने कहा, इन दोनों के अलावा मैंने दूसरे कश्तीरानों से भी पूछा है। साहिल पर कश्तियाँ ज़्यादा नहीं थीं। उन दोनों को हाकिम के आदमियों ने पकड़ लिया था और उन्हें ज़बरदस्ती दरिया के पार ले गए थे। इन दोनों मांझियों को छोड़ दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम शाबान सख्वी को अलग ले गया और उससे पूछा कि जिन आदमियों को मुल्तान भेजा गया था वो वापस आए हैं या नहीं। सिख की फतह के अगले ही रोज़ जासूसों को मुल्तान भेज दिया गया था। ये जासूस मकामी लोग थे और ये मुसलमानों के पक्के वफादार थे। उनमें ज़्यादातर मोकू के दिए हुए आदमी थे। मोकू अपनी फ़ौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम के साथ था। मोकू की फ़ौज ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मकामी होने की वजह से ये बड़ी कारआमद साबित हो रही थी। ये जासूस उसी रात वापस आ गए जिस रोज़ मोहम्मद बिन कासिम ने शाबान सख्वी से पूछा था कि जासूस वापस आए हैं या नहीं। ये आदमी सिख से भागे हुए लोगों के बहरूप में मुल्तान किले के अंदर चले गए थे। उन्होंने मुसीबत के मारे हुए लोगों जैसी अदाकारी की थी। एक तो उन्होंने ये मालूम किया कि मुल्तान किले में कितनी फ़ौज है और किले का दिफा कैसा है। ये तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल करने के अलावा उन आदमियों ने मुल्तान के लोगों और फ़ौजियों में बहुत दहशत फैलाई। दहशत फैलाने का तरीका ये इख्तियार किया कि वो अलग अलग होकर लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर लेते या जहाँ कहीं चंद आदमी बैठे होते वहाँ जा बैठते और मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज की ताकत और दिलेरी के वाक़यात ऐसे अंदाज और अल्फाज में बयान करते कि सुनने वालों पर खौफ तारी हो जाता। ये एक तरह का नफ्सियाती हमला था जो कामयाब नज़र आता था। सिख से फौजी भी भागे थे। वो मुल्तान के फौजियों को बता रहे थे कि मुसलमान लड़ने में किस कदर तेज़ और निडर हैं। ये साबित करने के लिए कि वो खुद बुज़दिल नहीं, अपनी बुज़दिली पर पर्दा डालने के लिए वो मुसलमानों के लड़ने के जज्बे और बहादुरी को इस तरह बयान करते थे जैसे मुसलमानों की ताकत माफूकुल फितरत थी। इस तरह ये भगोड़े फौजी मुल्तान की फ़ौज में दहशत फैला रहे थे। किले में ये खबर फैल गई थी कि सिख का हाकिम भी फरार होकर मुल्तान में आ गया है। इस खबर ने भी मुल्तान की फ़ौज में खौफ फैला दिया था, लेकिन हाकिम खौफज़दा नहीं था। मुल्तान का हाकिम राजा कुंवर सिंह था, जिसे बाज़ मौरखों ने कुंवर सिंह लिखा है, लेकिन सही नाम कुंवर सिंह ही हो सकता है। राजा ताहिर के ख़ानदान के अफराद के नाम ऐसे ही थे। कुंवर सिंह ताहिर का भतीजा था। वो ताहिर के भाई चंद्र का बेटा था। हाकिम कुंवर सिंह का हौसला मजबूत कर रहा था। महाराज, एक फ़ौजी हाकिम ने कुंवर सिंह से कहा, इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम मुल्तान को अरब के मुसलमानों की आखिरी मंजिल बना दें और मुल्तान उन मुसलमानों का कब्रिस्तान बन जाए। अगर मुल्तान भी हाथ से निकल गया तो इस्लाम का ये सैलाब कहीं भी रुक नहीं सकेगा। आने वाली नस्लें हमें जलील और रुस्वा करती रहेंगी कि हमने पूरा सिंध मुसलमानों को दे दिया था और हम इस जुर्म के मुजरिम हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम के लिए दरवाजे हमने खोले थे। तुम कहना क्या चाहते हो? कुंवर सिंह ने कहा, क्या तुम हमें ये बात इसलिए कह रहे हो कि हम बुज़दिली दिखाएंगे? क्या हम लड़ने से मुंह मोड़ जाएंगे? नहीं महाराज। उस बूढ़े फौजी हाकिम ने कहा, मैं ये बताने आया हूँ कि सिख और सिख से जो फौजी
اور دوسرے لوگ بھاگ کر آئے ہیں۔ وہ یہاں کے فوجیوں اور سارے شہر میں مسلمانوں کے متعلق ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں جن سے فوج اور شہر میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور جو لڑے بغیر ان کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان سگے بھائیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ گھروں کو لوٹتے نہیں بلکہ تحفظ دیتے ہیں۔ یہ بھی مشہور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لے۔ اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے مہاراج۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ حاکم مہاراج بھی سکھ سے بھاگ آئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، حاکم نے کہا، اور وہ کنور سنگھ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں لڑنے سے منہ موڑ کر نہیں بھاگا، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ کسی غدار نے قلعے کا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ تمام فوج کو اور شہر کے لوگوں کے سرکردہ آدمیوں کو اکٹھا کرو، میں انہیں بتاؤں گا کہ شہر میں جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ سب جھوٹی ہیں اور یہ دشمن پھیلا رہا ہے۔ اسی روز فوج کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ شہر کے سرکردہ افراد کو بھی بلا کر فوج کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ کنور سنگھ اور حاکم گھوڑوں پر سوار ہو کر آئے۔ حاکم نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور اس اجتماع کے قریب جا رکا۔ دیش کے سپوتوں، حاکم نے بڑی ہی بلند آواز سے کہنا شروع کیا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ شہر میں ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جنہیں لوگ سچ سمجھ کر اپنے اوپر مسلمانوں کا خوف طاری کر رہے ہیں۔ یہ افواہیں تمہارے اپنے بھائی پھیلا رہے ہیں۔ یہ سب اپنے دیش کے غدار ہیں۔ یہ ان بزدل حاکموں کے آدمی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے اور ان کی غلامی قبول کر لی ہے۔ مسلمانوں نے انہیں عہدے بھی دیے ہیں اور نقد انعام بھی دیے ہیں۔ میرے متعلق ہی مشہور کیا جا رہا ہے کہ میں لڑائی سے منہ موڑ کر سکھ کے قلعے سے بھاگ آیا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے۔ کسی غدار نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ میری بہادری ہے کہ میں قلعے سے نکل آیا ہوں۔ اگر میں بزدل ہوتا تو یہاں نہ آتا، کسی اور طرف نکل جاتا۔ یہاں میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ملتان کو ان عربوں کا قبرستان بناتا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ مسلمان وحشیوں اور درندوں کی طرح لڑتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے کہ مسلمانوں کے آگے جو ہتھیار ڈال دیتے اور ان کی اطاعت قبول کر لے اسے وہ اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، گھروں کو لوٹ لیتے ہیں اور تمام جوان عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ سکھ کا انجام دیکھ لو۔ اس وحشی قوم نے پورے شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا ڈالا ہے اور اس شہر کی تمام لڑکیاں ان کے پاس ہیں۔ اگر تم لوگوں نے ذرا سی بھی بزدلی دکھائی تو اس خوفصورت شہر کا اور تمہارا یہی انجام ہوگا۔